نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات گرامی، قرآن پاک ہر شک و شبہ سے بالا تر ایک اعجازی کتاب ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان کتاب اور ایسا عالی شان کلام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ پوری دنیا میں قرآن پاک کے مقابلے میں کسی کتاب کو رکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ اس کا یہ اعجاز اسے خدائی کلام ثابت کرتا ہے۔ آج بھی قرآن پاک کے اندر حسن ہے، مقناطیسی قوت ہے، کشش اور جاذبیت ہے، اور ایسی کشش و جاذبیت ہے اور ایسا حسن ہے کہ دشمنان اسلام کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس کی مقناطیسیت دشمنان اسلام کو اپنا گرویدہ بنا کے چھوڑتی ہے۔ جو لوگ اسلام سے تعصب رکھنے والے تھے اور جو لوگ قرآن پاک کی حقانیت کو ختم کرنے اور مشکوک کرنے کی کوشش میں لگنے والے تھے، لیکن ان کے اندر ذرا بھی حق و صداقت کو ماننے کی صلاحیت تھی، تو قرآن پاک نے اپنا لوہا منوا لیا، اور دشمنان اسلام ہزار کوششوں کے باوجود اس کی صداقت و حقانیت کو چیلنج نہیں کر سکے۔ جس نے بھی اس کے خلاف بکواس کی ہے، زمانہ گواہ ہے، اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آج جس دشمن اسلام نے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، قرآن پاک کے خلاف ناپاک زبان استعمال کی ہے، یہ اس کی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت قلبی کی نشانی ہے۔ ایسے شیطان صفت لوگوں کے چلانے سے اور حفوات بکنے سے قرآن پاک کی صداقت و حقانیت مشکوک نہیں کی جا سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جس قرآن پاک تک باطل کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اس میں کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمتوں کا مالک ہے اور تمام تعریف و ستائش کا مستحق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اسلام حقیقت پر مبنی چند بنیادی سچائیوں کو ماننے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ان سچائیوں کا اقرار کرتا ہے اور دل سے ان کی تصدیق کرتا ہے تو وہ بلا شک و شبہ مسلمان ہے، اور اگر کسی ایک سچائی کو بھی جھٹلا دیتا ہے تو وہ مسلمان ہرگز نہیں رہ سکتا۔ قرآن تحریف شدہ مانتا ہے، محرف مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا قرآن پاک میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، تو یہ قرآن پاک کی صداقت کو جھٹلانا ہے، اس کی سچائی کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے ایسا شخص قرآن پاک کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، آستین کا سانپ ہے۔ ایسے آستین کے سانپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک وسیم رضوی اسلامی نام ہے، لیکن اس نام سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کے اسلام کا پتہ اس کے نام سے نہیں، بیان سے ہوتا ہے، اس کے نظریات سے ہوتا ہے، اس کے عقائد سے ہوتا ہے، اس کے لیکچر سے ہوتا ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دشمنان اسلام کے اثر سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ غیر مسلموں کی طرح اسے بھی اسلام پر اعتراض ہے، اسلام کے حکموں پر اعتراض ہے، عورتوں کے پردے کے قانون پر اشکال ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب دین پر ایسے لوگوں کا اطمینان نہیں ہے تو ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی ناپاک فطرت کے اعتبار سے شروع ہی سے اہل باطل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو ان کے نام سے، ان کے خاندان سے دھوکہ ہوتا ہے، نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو ورغلایا جا سکے اور انہیں دھوکہ دے کر اسلام سے بدگمان کیا جا سکے۔ ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں
ایسے بیمار دل اور خبیث فطرت لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، مرض ہے، وہ دوڑ کر ملتے ہیں اسلام دشمنوں سے اور کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانے کی، چونکہ یہ ایمان فروش اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے ہیں، دین کا سودا گر ہوتے ہیں، باطل عقائدوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام سے بغاوت کرتے ہیں، اسلام سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے اس دوغلے پن کا احساس ہوتا ہے اور اپنے دوغلے کردار کی وجہ سے ہر وقت ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ بھی ہمیں نہ ٹھکرا دیں۔ مسلمانوں سے تو ہم نے دشمنی کر ہی لی ہے اور اسلام کے خلاف زہر اگل کر مسلمانوں کے تو ہم دشمن بن چکے ہیں، لیکن جن کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سب ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہیں وہ بھی ناراض نہ ہو جائیں، وہ بھی نہ ہمیں ٹھکرا دیں، اس لیے وہ اسلام کے خلاف آئے دن کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا مقدر پھوٹا ہوا مقدر ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے آخری میری گزارش یہ ہے کہ ان کے مسلم نام ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جو لوگ نام کی وجہ سے اس قسم کے لوگوں کے ٹی وی پروگراموں اور دیگر عوامی جلسوں میں بہت سے ناواقف لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہوں شریک ہو جاتے ہیں، ضرورت ہے کہ میڈیا کی ہر خبر کو اور ہر بولنے والے کو نہ مذہب کا ترجمان سمجھا جائے، نہ ہر ایرے غیرے کے کچھ کہنے کو دین سمجھ کر اس کی تائید کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔